آپ کو خود پورا کرنا پڑتا ہے۔ سندھ میں پورا علاج مفت، آپ کا ہاسپٹل میں جو علاج کیا جاتا ہے وہ مفت، جو آپ کو دوائی لینے پڑتے ہیں وہ مفت، جو آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی مفت، جو آپ کا علاج کے بعد جس طریقے سے آپ کو ریکوپریٹ کرنا پڑتا ہے وہ بھی ہاسپٹل میں 100% مفت ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر میں سندھ کا ایک چھوٹا سے تحصیل میں خیرپٹ کی گمبٹ کی تحصیل میں گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز بنا سکتا ہوں، جہاں یہ تمام دل سے لے کے کڈنی اور لیور تک کے تمام علاج، کینسر سے لے کے ہارٹ اٹیک کا علاج 100% مفت ہو رہا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ میرا ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کے لیے یہاں ہم انشاءاللہ تعالی آپ ہمارا صوبائی حکومت بنائیں تو 6 مہینوں کے اندر ہی اندر میں مفت علاج کا ہاسپٹل یہاں کھڑا کر دوں۔ اور بھی رہتے ہیں ہمارے وعدے، اور بھی ہے، 10 نکاتی ایجنڈا تھا۔ ہم نے پچھلی بار خواتین کے لیے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا وہ انقلابی پروگرام تھا۔ آج تک اس ملک کے غریب ترین عورتیں کو مالی مدد مل رہی ہے اس پروگرام کی صورت میں۔ تو ہمارا عوامی معاشی معاہدہ میں میرا وعدہ ہے نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، مگر انشاءاللہ تعالی انہی خواتین کے لیے ہم بلا سود قرضہ کا بندوبست کریں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے، اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے اور ہمارا ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ میں اپنا ڈیرہ اسماعیل خان کے خواتین کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ میری اپنی والدہ تو اس زندگی میں نہیں رہی، مگر میں ڈیرہ اسماعیل خان کے خواتین کا ویسی خدمت کرنا چاہتا ہوں جیسا ایک بیٹا اپنا والدہ کا خدمت کرتا ہے، جیسا ایک بیٹا اپنا ماں کے خدمت کرتا ہے۔ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ اپنی جگہ، مگر اس بار میں نہ صرف خواتین کو مگر انشاءاللہ تعالی ہمارے مزدوروں کے لیے بھی ہم بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے۔ بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ہم مزدوروں سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کا اپنا محنت کا صلہ ہم دلوائیں گے۔ یہ جو مزدور کارڈ ہے، میرے مزدور بھائی جو وہاں اس گھر پہ کام کر رہے ہیں یہ بات سنیں کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک زمانے میں مزدوروں کو حق دیا، مزدوروں کو آواز دی۔ آج ہم نے 2024 کے مطابق مزدوروں کی شان ہے، اور وہ یہ تیر، اس تیر کے ساتھ اب ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کو سمجھائے کہ اب مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان ہے، کوئی اور نہیں رہا اس مقابلہ میں۔ آپ چاہے یا نہ چاہے اب خان صاحب جو ہے وہ اس الیکشن سے تو آؤٹ ہے۔ اگر آپ نے اور سنا ہے کہ مولانا تو آپ کے پاس ووٹ مانگنے بھی نہیں آیا ہے تو وہ بھی آؤٹ ہی ہوگا۔ رہا شیر اور تیر کا مقابلہ۔ اب آپ باشعور لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں الیکشنز کیسے ہوتے ہیں۔ یہ تو پہلا الیکشن نہیں ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک میں الیکشنز کیسے ہوتے ہیں، اور کوشش نون لیگ کا یہی ہے کہ وہ ایک امپریشن دے دے کہ وہ آج سے 4تھی بار وزیر اعظم بن چکے ہیں، مگر اگر کوئی اس شیر کا راستہ روک سکتے ہیں تو اس صوبے کے عوام، اس ملک کے عوام ان کا راستہ روک سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب اس ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے کے باوجود
کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں ہمارے پشتون بھائیوں کے لیے، کیا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں میرا پختونخوا کے لیے. ہم نہ صرف اس کا مزاحمت کرتے ہیں مگر انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو سوچ سمجھ کے تیر پہ تھپا لگائے انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے شیر کا شکار کا بندوبست کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو میرے ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام تیروں کی بارش، اتنا تیروں کی بارش کہ شیر کا شکار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اب میں جانتا ہوں کہ آپس کا لڑائیاں بھی ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ ٹانگیں بھی کھینچے جاتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپس میں لوگ لڑتے ہیں، مگر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا MP کون ہے، MNA کون ہے. وہ تو اگر آ کے مجھے ووٹ ڈالیں گے، میں آپ کا وزیر اعظم بنوں گا تو سمجھو آپ خود وزیر اعظم بن جائیں گے. تو اگر آپ میرے امیدواروں کے ٹانگ کھینچیں گے تو سمجھو آپ میرا ٹانگ کھینچ رہے ہو. ایسے کام جو ہے، میں جانتا ہوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام وفادار ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام غیرت مند ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام جذباتی بھی ہے. آپ کے جذبات کے بھی ہم گنجائش چھوڑتے ہیں، مگر 8 فروری بہت اہم دن ہے. 8 فروری کو آپ اپنا ذاتی ایشوز کے بجائے ملک کے بارے میں سوچیں، قوم کے بارے میں سوچیں. کیا آپ چاہتے ہو کہ وہی شخص 4تھی بار وزیر اعظم بن جائے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ یہ شیر کا سازش کامیاب ہو؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ اسی طریقے سے نفرت اور تقسیم کی سیاست چلتے رہے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ سیاسی انتقام کی سیاست چلتے رہے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے سیاسی کارکن جیل میں جاتے رہے؟ ایک ہی جماعت ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی 3 نسلوں سے سیاست کرتے آ رہے ہیں. قائد عوام کو تختے دار پہ لٹکایا گیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے انتقام نہیں، اپنے دشمنوں سے انتقام نہیں کہی کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. صدر زرداری کا حکومت بنا تو صدر زرداری بھی کہہ سکتا تھا کہ جس نے میرا گلا کاٹا، جس نے میرا زبان کاٹا، اب میں ان کا گلا اور ان کا زبان کاٹوں گا. مگر صدر زرداری نے بھی کہا کہ پاکستان کھپے. میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو جب تیر کی جیت ہوگی، 8 فروری کو جب پیپلز پارٹی کی جیت ہوگی، تو میں نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر دوں گا. آپ نے 8 فروری کو تیر پہ تھپا لگانا ہے. میں پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ چنو نئی سوچ کو، چنو پاکستان کو، چنو پاکستان پیپلز پارٹی کو. یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں میرا تیر کے امیدوار فیصل کریم کنڈی صاحب ہے، میاں خیل صاحب ہے. یہ دونوں میرے نیشنل اسمبلی کے امیدوار ہیں. پھر صوبائی اسمبلی میں احمد کنڈی صاحب ہے، علی زئی صاحب ہے، احسان میاں خیل صاحب ہے اور اکبر صاحب ہے. آپ نے تیر کو دیکھنا ہے، آپ نے صرف تیر کو دیکھنا ہے، تیر پہ تھپا لگانا ہے. انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو جیت آپ کی ہوگی. 8 فروری کو جیت تیر کی ہوگی، جیت ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کی ہوگی. جیے بھٹو.